آج یکم محرم الحرام ہے، آج پہلا پروگرام ہے۔ میں آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پہ بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ بغیر کسی تاخیر کے میں خطیب ملت اسلامیہ، فخر اہل سنت، سفیر درد و سوز، پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا عبدالحمید چشتی صاحب سیالکوٹ سے طویل سفر کر کے اور انشاءاللہ یہاں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس خوبصورت انداز میں ہوگا کہ پتہ چلے گا کہ یہ سنی لوگ بیٹھے ہیں جو اہل بیت سے بھی ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں اور نبی کے سارے صحابہ کی عزتوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کو سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ بابا زبلان الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید۔ حمد و ثنا و بعد تاجدار ارب و جم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا محمد صابر ایوب صاحب مدث الحوالی، انتہائی میرے محسن خطیب ذیشان واعظ شریف بیان سرمایہ اہل سنت علامہ محمد بلال چشتی صاحب مدث الحوالی، دیگر علماء اکرام، انتظامیہ محفل جناب محترم و مکرم محمد نعیم صاحب، دیگر تمام رفقا، اللہ کریم ندی کاوش نو عقیدت نو خلوص نو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اج دا خوبصورت پروگرام تواڈے اس علاقے دے مرکز دے اندر انعقاد پذیر گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دوزانوں ہو کے بیٹھ جاؤ یا چونکڑی لگا لو، گوڑے نیچے کر لو۔ اج خالصتاً عنوان ہے خلیفہ دوم فناف الرسول امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ آج یقیناً جتنے آپ احباب یہاں پر آئے بیٹھے ہیں، سب احباب حضرت امیر المومنین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں صرف وہ آئے گا جس نے شیطان کو دشمن سمجھا ہے۔ جڑے بندیاں نو ازے بھی سمجھ نہیں لگی تو انتے میں کچھ نہیں آکھیا۔ میں جڑی گل کیتی ہے بڑی پکی تے پیڑی کیتی ہے۔
اج دے جلسے وچ صرف وہ آیا ہے جڑا شیطان نو دشمن سمجھدا ہے. او دی وجہ ہے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے عمر کولوں شیطان ڈردا ہے. صرف عمر کولوں نہیں ڈردا، عمر دے سائے کولوں بھی ڈردا ہے. نہیں جڑے بندے نہیں بول رہے تواڈے نال کوئی مزاج ساڈا رل جائے گا، لیکن عقیدت دا اظہار کرو، تسی بھی بولو گے بڑا لطف آئے گا. حضرات توجہ ہو گئی. حضور نے فرمایا میرے عمر دے سائے کولوں بھی شیطان ڈردا ہے. صرف سائے کولوں نہیں، حضور نے فرمایا عمر دے قدماں دے نشانہ کولوں بھی شیطان ڈردا ہے. یہ شیطان ویسے ہے بڑا پلیت ہے، بڑا خبیث ہے. کون؟ بولو کون؟ شیطان بڑا ہی پلیت ہے، بڑا ہی بے غیرت ہے، بڑا لعین ہے، بڑا کتا ہے. کون؟ شیطان. حضرات توجہ، اے جڑا کتا شیطان ہے، جیڑا عمر دا سایہ برداشت نہیں کر سکدا. تسی جڑے بندے چو کر کے بیٹھے ہو محبت دا مظاہرہ فرماؤ، تو آڈا کے دلے ادھر کوئی رشتہ داری تو نہیں شیطان نہ. تو تسی تے سارے حضرت عمر فاروق والے تو ٹیل مار کے اچھی آکو سبحان اللہ. تھوڑا جب بولو گے تو لطف بڑا آئے گا. تو پہلا دہاڑا ہے کہ جب پہلے دہاڑے دی چاس ٹھنڈی ہو گئی تو گزارا کیویں کریں گے؟ ایسے واسطے تے اج یوم فاروق اعظم منایا جا رہا ہے تاکہ شیطان ایتھوں اندر آوے ہی نہ. اے جڑا کتا شیطان ہے، لعین شیطان، بڑا ہی بے غیرت ہے شیطان، بڑا ہی خبیث ہے. کون؟ سارے بولو کون؟ شیطان بڑا ہی کتا ہے. کون؟ بڑا ہی پلیت ہے. کون؟ جیڑا شیطان عمر دا سایہ برداشت نہیں کردا. مینوں دسو عمر دا پورا وجود کیویں برداشت کر سکدا ہے؟ آج جس بندے کی بارگاہ میں، جس امیر المومنین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ پتہ کون ہے؟ توجہ دینا، ساری کائنات دیا نظراں میرے مصطفیٰ والے، ساری کائنات حضرات توجہ سب دیا نظراں میرے مصطفیٰ والے. پر میں صدقے جاواں میرے مصطفیٰ دی ڈیمانڈ وچ عمر دا نام آ گیا ہے. تو آڈی بھی کوئی نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، سب دی اپنی اپنی ڈیمانڈ ہے. لیکن اس ڈیمانڈ تو صدقے نہ جاواں جس ڈیمانڈ وچ حضرات میرے مصطفیٰ نے رب کولو عمر نو منگیا ہے. کنو منگیا ہے؟ سارے بولو کنو منگیا ہے؟ عمر نو منگیا ہے. آج بعض بندے یہ کہتے ہیں، دیکھیں جی خدا کے ہوتے ہوئے یہ نبی کا نام لیتے ہیں، نبی کا وسیلہ ڈالتے ہیں، جبکہ خدا موجود ہے. جبکہ خدا موجود ہے پھر بھی یہ نبی ولیوں کے وسیلے ڈالتے ہیں. میں نے کہا جب میرے مصطفیٰ نے کہا یا اللہ اسلام کی سرفرازی کے لیے عمر عطا فرما، خدا نے یہ تو نہیں کہا مصطفیٰ تجھے میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کیا ہے. جب تیرا خالق میں، مالک میں، رازق میں، حاکم میں، شان و شوکت عطا کرنے والا میں، میرے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور کی ضرورت کیا ہے؟ نا میرے مصطفیٰ نے خدا کے ہوتے ہوئے بھی عمر کی ڈیمانڈ کی ہے، اس لیے ہم خدا کے ہوتے ہوئے بھی مصطفیٰ کا سہارا لے رہے ہیں. حضرات گرامی توجہ ہوئے، میرے کریم نبی دی ڈیمانڈ دا نام ہے جناب عمر. جناب سارے بولو جناب فاروق دب کے بولو فاروق. اے نام ویسے ہی پڑھ لیا کرو دیہڑی وچ 5-7 دفعہ، شیطان نیڑے ہی نہیں لگے گا.
شیطان نزدیک ہی نہیں آئے گا. اے نام بڑا پیارا ہے. جڑا بندہ بڑا پریشان ہے, کاروباری معاملات میں بھی الجھے ہے, وہ اپنی دکان تے لکھ کے لا دے امیر المومنین حضرت عمر فاروق فاروق اعظم حضرات اپنے بازار وچ لکھ کے لا دے, اپنے کارخانے تے لکھ کے لا دے, حضرات اپنی کسی فیکٹری تے لکھ کے لا دے امیر المومنین عمر فاروق فاروق اعظم. میں جملہ بیان کر چلیا, پتہ نہیں کون سمجھے کون پہلے بھی ڈول کے چلا جائے. یقین جانو اے لکھ کے لگا دیو امیر المومنین عمر فاروق فاروق اعظم. رب کعبہ دی قسمیں اتوں دی شیطان نہیں لنگے گا, تھلوں دی بے ایمان بھی نہیں لنگے گا. اس نام دی تاثیر ہی بڑی ہے, اس نام دی بڑی برکت ہے, چونکہ ڈیمانڈ مصطفیٰ ہے جنوں میرے نبی نے اللہ کو مانگ کے لیا ہے. ویسے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے ایک مقام تے لکھیا ہے, اے جڑا بچہ نہیں, بچہ پیدا ہوندا ہے چھوٹا جا بچہ, اے 40 دنوں تک بڑا روندا ہے, 40 دنوں تک بہت زیادہ روندا ہے. جدو بچہ روندا ہے ماں چکدی ہے, آندی ہے شاید انہوں بھوک لگی ہے, دودھ پلاندی ہے, دودھ پلا کے اسے انہوں لٹا کے سلا کے جاندی ہے, تو بچہ پھر رون لگ پیندا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھ دے نے, آپ آندے نے شیطان ہوندا ہے, شیطان آ کے بچے نوں آندا ہے اوئے تیری ماں فوت ہو گئی ہے, بچہ غمزدہ ہو جاتا ہے, رون لگ پیندا ہے. ماں ہوندی ہے دودھ پلاندی ہے, لٹاندی ہے, سلاندی ہے, پھر چلی جاندی ہے, پھر آواز ہوندی ہے بچے دے رون دی. ماں دی دودھ تے اسے نون پلایا ہے, اینو بھوک تے ہے ہن کوئی نہیں, پھر کیوں روندا پیا, پھر وہ پلان دی کوشش کردی ہے, وہ نہیں پیندا, بچہ رو رہا ہے, ماں لوری دے رہی ہے, سلا رہی ہے. حضرات توجہ, مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھ دے نے شیطان ہوندا ہے, آ کے آندا اوئے تیرا باپ فوت ہو گیا ہے, بچہ غمزدہ ہوندا ہے, روندا ہے. اگلی گل میں بعد چ کراں گا. سجنا جدوں تو ایڈا سا تینوں شیطان ورگلاندا سی تے تو ماں باپ دے غم وچ بڑا رونا سا, ہن تو ایڈا ہو گیا ہے, تیرے سامنے بھی ماں باپ تڑپ دے ہوندے نے, تینوں کدی خیال ہی نہیں آیا. جدو تینوں جھوٹ گھر کے شیطان سناندا سی, اودے تے سجنا تو غمزدہ ہو جانا سا, پریشان ہو جانا سا, رونا سا. ہن تیری اکھاں دے سامنے تڑپ رہے نے, لیکن تیرے اندر وہ کفیت نہیں بن پا رہی. لیکن توجہ ہوئے, میں عرض کر رہا شیطان آندا ہے, ورگلاندا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دے نے, جڑا بچہ بار بار روے او دا سینہ فی الفور ننگا کرو, ننگا کر کے او دے سینے دے اوتے یا عمر لکھو. صبح فجر سارے پڑھنی ہے, فجر تو بعد 33 دفعہ انگلہ دے سبحان اللہ پڑھنا ہے, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھنا ہے, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, لیکن خاموشی نال پڑھنا ہے. ہون ورلا ورلا کر کے کلا ذرا اونچا کر کے پڑھ لو سبحان اللہ. حضرات توجہ ہوئے, بڑی قابل غور میں عرض کر رہا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ لینے, اس بچے دے سینے تے لکھو یا عمر, شیطان آئے گا دوروں کھلو کے ویکھے گا, عمر دے نا دا پیرا لگا ہے, کہ شیطان ویکھ کے آکھے گا لیٹیا مدینے میں پیرا عمر ایتھے بھی دے رہا ہے. بلکہ ایک اور مقام دے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھ دے نے, جس بندے نو رات نو ستیاں مجھا نظر آؤں, ٹھومے نظر آؤں, خواب دی عالم وچ سپ نظر آؤں, کالے بندے نظر آؤں, اندھیرا نظر آئے, اندھیرا نظر آئے, اور رات نو سون لگیاں اپنی ناف دے اتے آئین ڈالے, ناف دے درمیان میم ڈالے, رے اگے کٹ دے وے یا عمر ایتھے لکھے پیٹ دے, پھر انہوں بد پریزی دیاں خواباں نہیں آن گیاں, عمر دا پیرا لگ جائے. جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات گرامی, میرے کریم نبی سب پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور نے اللہ کو مانگ کے لیا, یا اللہ اگر تو اسلام دی سرفرازی چاہن ہے, انہاں دوواں عمراں وچوں عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام, انہاں دوواں عمراں وچوں ایک عمر اسلام نو عطا فرما. حضور دی زبان مقدس تے جدا پہلا نا آیا ہے او عمر ابن خطاب ہے. جناب عمر حضور دی بارگاہ چاہے,
حلقہ اسلام تے داخل ہوئے، اس دین نو قبول کیتا جڑا دین میرے اللہ نو بڑا پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام نو قبول کیتا۔ حضرات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جناب عمر بیٹھے نے، ایک ایسا وقت بھی آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیاری کرو نماز پڑھیے۔ جناب عمر نے عرض کی تھی حضور نماز کتھے پڑھنی ہے؟ فرمایا ارکم صحابی دے ویڑے۔ حضور اساں لوگ چھپ کے نماز پڑھنی؟ حضور نے فرمایا ہاں عمر اسی ادھے گنتی دے مسلمان تے تھوڑے ہیں، کل اتھے اعلان ہویا سی جڑا سریعام نماز پڑھے گا، سریعام قرآن پڑھے گا، او دی گردن اڑا دیتی جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، مکان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی ادھے تھوڑے ہیں، اس واسطے لوگ چھپ کے نمازاں پہ پڑھنے ہیں۔ جناب عمر نے ہاتھ بننے حضور دی بارگاہ چرج کی تھی، حضور پاویں اسی تھوڑے ہیں پر تواڈے عشق وچ تے پکے ہو گئے۔ حضور پاویں تھوڑے ہیں پر تواڈے عشق وچ اسی پکے ہو گئے ہیں۔ حضور آج تو بعد مسلمان سریعام نماز پڑھن گے۔ جڑے نمازی نے کم از کم وہ تو اچھا بولو۔ حضور آج تو بعد مسلمان سریعام نماز پڑھن گے۔ جیڑا مسلمانہ وال میلی اکھ کر کے بیٹھے گا عمر انہاں دیاں گردناں انج اڑائے گا جی میں روئی دے تنبے اٹھ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ویسے کلیاں بہ کے سوچے آجے جناب ارکم صحابی دے ویڑے وچوں باہر کڈ کے لیان والے تے سریعام نماز پڑھان والے دا نا جناب عمر ہے۔ کی نا ہے جناب؟ سریعام نماز پڑھوان والے دا نا کی ہے جناب؟ بیت المال قائم کرنے والے دا نا کی ہے جناب؟ محکمہ پولیس بنان والے دا نا کی ہے جناب؟ عمر رضی اللہ تعالی درہ ایجاد کرنے والے دا نا کی ہے جناب؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات توجہ ہوئے او جناب عمر۔ آج بڑے بڑے لوگ اپنے حلیے دین کے لبادے میں بنا کر اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جن کو تم پہلا دوسرا خلیفہ مانتے ہو یہ غاصب ہے اور یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا تم جاؤ گے؟ تم جاؤ گے؟ کہتا ہے میرا فیصلہ تو قیامت والے دن ہونا ہے۔ میں کہتا تیرا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے تے انہاں دے متعلق بکواس کر رہے ہیں جڑے اج بھی وچ جنت دے آرام کرن دے، جڑے اج بھی وچ جنت دے۔ جے سارے رل کے سبحان اللہ اچھی پڑھو تو میں روایت ہی پڑھ دیا نہیں جنہ منہ چ پڑھی ہے تو انہوں بھی اللہ دا واسطہ ہے، تسی بھی ٹیل مار کے اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ تین چار بندے نے حضرت اجازت دیو، دو ترے بندے وچ اس طرح دے نے اے بالکل منہ چ پڑھ دے نے پے۔ اگر مینوں اجازت مل گئی تو میں کلے کلے بندے نو کھڑیاں کر کے دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی پورا ہی سننا ہے تے خالی سبحان اللہ تو گزارا کرو تے ٹیل مارو تے سارے اچھی آکو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی رحمت نے فرمایا ہے، حضور فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور فرماندے نے میرے منبر تو لے کے میرے روزے تک جنی جگہ ہے اے جنت دے باغاں وچوں ایک باغ ہے۔ اے ریاض الجنہ جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے۔ حضرات جنت دیاں کیاریاں وچ ایک کیاری ہے۔ اے ریاض الجنہ جنت دا ٹکڑا ہے، جنت دے باغاں وچ ایک باغ ہے۔ حضرات توجہ دیا جے میرا تے تہاڈا فیصلہ تے قیامت والے دن ہونا ہے، پر اور کنیاں عظیم ہستیاں نے جڑیاں اج بھی مصطفیٰ دے نال وچ جنت دے آرام پہ کردے نے۔ اللہ زندہ باد زندہ۔ حضرات توجہ ہوئے ایک اور روایت میں پڑھنا ذرا سبحان اللہ سناؤ۔ کثرت نال علماء بھی تشریف لے آئے نے
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਮਈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਆਵਾਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ کہ اج تواڈے نال شیطان کوئی نہیں، اج تسی بڑے خاص ہو، اج خاصاں نوں خطاب ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ تساں بھی پروگرام دا آغاز جناب عمر فاروق تو کر کے اپنی مور قبولیت دے لوائیے تاکہ شیطان دا تذکرہ ہوئے تے لعنت وچ ہوئے تے جناب عمر دا تذکرہ ہوئے تے رحمت وچ ہوئے۔ سنو ذرا ایک اور روایت، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی رحمت نے فرمایا، حضور فرماندے نے من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جنہیں میرے روزے دی ایک دفعہ حاضری دے لئی او دے اتے میری شفاعت واجب ہے۔ اوے لوگوں اے تو حاجی حج کرن جاوے یا عمرہ کرن جاوے، عمرہ کرن دو بعد حج کرن دو بعد چند دنہ دا مہمان میرے مصطفیٰ کریم دا بندہ ہے، حضرات جی دو مسجد نبی جاندہ ہے، ریاض الجنہ چ جان دا موقع ملدا ہے، 5 منٹ 10 منٹ تے ٹھہرن دا موقع ملدا ہے۔ کئی بندے ویڈیو بنا رہے ہیں، کئی بندے فوٹوਆਂ بنا رہے ہیں، کئی بندے نہ موبائل کٹ دے نے نہ موبائل وال توجہ ہوندی ہے۔ او دی وجہ کی ہے؟ بارگاہ بڑی اونچی ہے، بڑی عظیم بارگاہ، کثرت نال تے لوگ ویسے موبائل کٹ دے نے، ویڈیو بنا رہے ہیں، فوٹوਆਂ بنا رہے ہیں۔ ویسے اس مقام تے نہ فوٹو بنانی چاہیے نہ ویڈیو بنانی چاہیے۔ او دی وجہ ہے حضور سجنا تینوں ویندے ہون تے تو موبائل نو ویندا ہوویں تے پھر حاضری دا مقصد کی ہے؟ میں تے مدینہ شریف بڑے بڑے بندے ایسے ویکھے نے جڑے مسجد دے سین وچ بھی نہیں ہوندے، بار برآمدیاں چ کھلو کے اوتھے ہی ہاتھ بن کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام گنبد خضرا ویکھ ویکھ کے پڑھ کے اوتھے ہی دعا مانگ کے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اوتھے ہی دعاواں مانگ کے التجاواں کر کے اوتھے ہی چلے جاندے نے۔ ایک بندے نوں میں پوچھیا، میں کہ اندر نہیں جانا؟ آندا کس منہ نال جاواں؟ کی کر کے آیا؟ کس طرح جاواں؟ میرے پیر حضور نصیر ملت چراغ گولڑا، حسن گولڑا، شدادہ گولڑا، وارث علوم مہر علی حضرت سید نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی۔ آپ لکھ دینے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، شرم اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے گئے۔ ایک دفعہ تسی سارے پڑھ لو، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا کئی بندے ریاض الجنہ چ پہنچ کے ویڈیو بنا رہے ہیں، کئی مواجہ شریف کے سامنے گزر دیا، ادھر مواجہ شریف ہے اے گزر رہے ہیں، ادھر موبائل ہے، توجہ موبائل والے، حاضری کس کھاتے گئی؟ یہ دباس کرے کہ لیدہ موضوع شروع ہو جانا ہے، لیکن توجہ دیا جائے، سنبھل کر قدم رکھنا حاجیو، مدینے میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بڑی بلند بار گئے، کئی بندے چھتریاں تے بیٹھ کے سارا سارا دن گپا مار رہے ہوندے نے، وہ کو گپا مارن دی جگہ بھی نہیں، اپنی گلاں کرن دی بھی جگہ نہیں، اوتھے تے اپنا حال سنان دی جگہ ہے، محبوب دیاں نگاہاں حاصل کرن دی جگہ ہے۔ یہ دباس کرے کہ لیدہ موضوع ہے، لیکن توجہ ہوئے بڑی قابل غور ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جن نے ایک دفعہ میرے روزے تے حاضری دی تھی او دے اتے میری شفاعت واجب، جڑا ایک دفعہ آ جائے، کنی دفعہ آ جائے؟
ایک دفعہ جیڑا ایک دفعہ آ جائے او دیتے شفاعت واجب. حضرات توجہ دیا جائے, کئی بندے ویڈیو بنا کے لیا کے منوں بھی کئیاں وکھائی, چشتی صاحب ہے ویکھو میں کتھے گیا, میں کہ تسی دسو, آندا ریاض الجنہ چ گیا, میں کہ ماشاءاللہ, آندا جی میں اوتھے بڑا لطف حاصل کیتا ہے, میں کہ کنی دیر رہے ہو, ایک آندہ میں 5 منٹ, ایک آندہ 10 منٹ, ایک آندہ 15 منٹ, ایک آندہ اسی تہجد ٹائم تے داخل ہوئے ہیں, تہجد دی اذان ہوئی ہے, پھر سانوں نہ باہر نہیں کٹیا, اسی فجر پڑھ کے باہر آئے ہیں, 1.5 پونے 2 گھنٹے رہے ہیں تے اندر ہی رہے ہیں. تے میں کہا پھر آندہ جی تو نماز پڑھ لئی ہے نا, تے سانوں نہ کہ حاجی یلا نکل اتھو, چلو اتھو, حاجی یلا نکل جاؤ, چلے جاؤ, باہر نکلو, اسی باہر آ گئے ہیں. میں کہ 1.5 گھنٹے بعد بھی باہر آ گئے ہیں, ہون تک نہیں پھلیا سماریا. میں کہ جڑا 1.5 گھنٹہ رہے وہ تے پھلیا نہیں سماندا, تے جڑے 1400 سال دے وچ نال ہی پئے نے. کل فجر تو بعد سبحان اللہ اچھی پڑھیا جے, ہون بس منہ جی پڑھ لو, پھر چلو سبحان اللہ. حضرات توجہ, 1400 سال ہو گئے نے, وچ نال مصطفیٰ دے آرام پہ کر دینے. ایک دا نا جناب ابو بکر صدیق ہے, دوجہ دا نا جناب عمر فاروق ہے. فاروق ہے, دب کے بولو فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات توجہ بڑی قابل غور, میرے آقا دینا اے دیکھو, ساڑھے پاکستان دے اندر بالخصوص پنجاب دے اندر مینوں حضرت نے ہوندیاں جڑی تلقین کیتی ہے, دے مطابق ہی میں گفتگو تھوڑی جی کر رہا, ہر لحاظ نال میں لفظاں نو گھٹیا ہویا ہے, لیکن میں عرض کر رہا اپنے بندے تو میں کچھ کہہ ہی سکنا. ساڈے جڑے نقیب نے نا, نقیب حضرات بعض مقامات تے سوشل نقیب ساڈے جڑے پروفیشنل قسم دے نے, او پیراں نو بڑی تقویت دیندے نے. مرید بیٹھے ہوندے نے, ظاہر انہوں نے پروٹوکول دینا ہوندا ہے, تے ادھر حقیقت پیر نو پروٹوکول جڑا دے رہے نے, او مریدین دی جیب تے انہاں دی نظر ہوندی ہے. حقیقت ہے میں ایک مقام تے جلسے جو بیٹھا تے نقیب آکھے پہ جناب پیر طریقت رب شریعت فنا فی الرسول. میں کہا یہ فنا فی الرسول, 3-4 گڈیاں پروٹوکول لے کے تھے پہنچی ہے, یہ فنا فی الرسول ہے. میں کہتے ٹشن مشن ویکھ تے داڑھی دا حلیہ ویکھ, یہ فنا فی الرسول ہے. اے دا لباس ویکھ, یہ فنا فی الرسول ہے. اے دی شہرت گڈی دے انداز ویکھ, سوشل میڈیا تے بھی جناب دے ٹشن تے مکان تے کوٹھیاں تے بنگلے ویکھو. میں کہ فنا فی الرسول بیان کرن تو پہلا تینوں ملا جامی پڑھنا پینا ہے, مولانا روم نو پڑھنا پینا ہے, تے جے دور حاضر دا رومی اثر ویکھ نہیں تے تینوں امیر المجاہدین نو پڑھنا پینا ہے. اے جڑا نام میں لیا ہے نا, اس نام نال گزارا ہو جاندا ہے. اے دی انہاں نو ٹینشن نہیں, انہاں نو پتہ ہی نہیں کون نے. سانو تے سارے نو پتہ نہ کدا میں تذکرہ کر رہا, سبحان اللہ ہی پڑھ چھڈو. حضرات توجہ ہوئے, بڑی قابل غور. میں کیا فنا فی الرسول کہنے سے پہلے مدینہ شریف کی وہ ہستیاں جو آج بھی میرے مصطفیٰ کے روضے میں آرام فرما ہے, ان کی زندگی کا مطالعہ کرو. جنہاں نے آکھیا ہوئے سانو لبنا ہوئے تو ساڑھے مکان نہ لبیا جائے, سانو لبنا ہوئے تو ساڑھیاں گلیاں نہ لبیا جائے. نہ ساڑھی کوئی گلی ہے, نہ ساڑھا کوئی محلہ ہے, نہ ساڑھا کوئی مکان ہے, نہ ساڑھی کوئی یونین کونسل ہے. او جنہیں سانو لبنا ہوئے او بس مصطفیٰ دے قدمہ تے آ جایا جائے. ابو بکر بھی لب جائے گا, عمر بھی لب جائے گا. اے جے فنا فی الرسول جنہاں نے اپنے مکانہ دی شناخت بھی نہ رہن دیتی. تو انہوں سمجھ نہیں آئی میں کی کہہ گیا. جنہاں اپنے مکانہ دی شناخت بھی نہ رہن دیتی, اور جنہاں نے اپنی شناخت بھی نہ اپنے وجود دی انج رکھی. مصطفیٰ دے قدمہ نال زندہ رہے تے تامی لپٹے رہے, دنیا تے ٹور گئے تے تامی مصطفیٰ دے قدمہ نال لپٹ کے 10 دن پہ لوگو جڑا مصطفیٰ دے لڑ لگ جائے رب نشانہ ہی بڑی آتا. ایک دا نا جناب حضرت ابو بکر تے دوجہ دا نا حضرت عمر
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر نے اسے واسطے بڑی پیاری گل کی ہے، بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے یاراں. دعوت اسلامی علیہ ماشاءاللہ تو اللہ برکتاں عطا فرمائے. تسی ڈبل پڑھیا کرو تہاڈا ویسے بھی ڈبل ہاتھ ہے کیونکہ اسی ہر مسیح تو تانوں فنڈ دینے ہاں، اسی ہر مسیح تواڈے نال آ، تسی ساڈے نال ہو. نظریہ تے عقیدہ بھی ایک تے چینل بھی ایک تے رستہ بھی ایک تے اس واسطے تہاڈا ڈبل ہاتھ ہے. تساں ڈبل اونچا پڑھنا ہے، زور بھی لانا ہے تے محبت دا مظاہرہ کرو تو اونچی بول کے آکھو بن یار نبی دے یاراں دا، اونچا کہہ لو وہ بن یار نبی دے. جڑا پڑھ رہا اللہ برکتاں عطا فرمائے بن یار نبی. نہیں خالی منہ نہیں لانا، زور بھی لانا. سینے دا زور چہرہ بدلدا رنگ دستا ہے. بندہ زور لا رہا ہے یا ٹائم پاس کر رہا ہے، زور لاؤ ذرا. بن یار نبی دے یاراں دا، بن یاراں دا. جے شک ہووے تا چل مدینے، جے شک ہووے تا چل مدینے. ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دے یاراں دا. آکھو بن یار نبی دے یاراں دا، بن یار نبی دے. اچھا ویسے توجہ ہوئے، مینوں تواڈے چکوال دے بزرگ ہستیاں دے آستانیاں دا علم نہیں، لیکن میں عرض کرن لگا پنڈی وچ کوئی بندہ فوت ہو جائے نا، او دی خواہش یہ سی کہ جناب مینوں گولڑا شریف دے قبرستان چ دفن کیتا جائے. سیال کوٹ کو بندہ فوت ہو جائے، او دی خواہش ہے مینوں امام علی الحق سرکار دے قدماں چ دفن کیتا جائے. لاہور بڑے بڑے ایسے لوگ میں سنے نے جنہ دی یہ تمنا ہی رہی ہے کہ اسی داتا صاحب دے ہاتھ چ دفن ہوئیے، لیکن وہ انہاں دی تمنا پوری نہ ہو سکی چونکہ جگہ میسر نہیں سی اتھے. لوگاں دی آمد و رفت دا سلسلہ جاری رہندا ہے ہمیشہ. لیکن توجہ ہوئے جنوں جگہ لب جائے داتا صاحب دے ہاتھے وچ پورا خاندان پھلیا نہیں سماندا. جنوں گولڑے دے قبرستان چ جگہ لب جائے بندے پھلے نہیں سماندے. جنوں امام علی الحق دے قدماں چ جگہ لب جائے او پھلے نہیں سماندے. او جڑا ایتھوں حج عمرہ کرن جائے تے مدینہ شریف دی ڈیتھ ہو جائے تے جنت البقیع چ دفن ہو جائے تے پچھلے پاکستان والے پورا خاندان نہیں پورا پنڈ پھلیا نہیں سماندا کہ ساڈے پنڈ دا بندہ اتھے دفن ہے. سنی کیویں چپ رہے جنہ دا پہلا امیر تے دوجا امیر مصطفیٰ دے قدماں دے وچ مدفون. اللہ کئیاں بندیاں دی طبیعت خراب ہو جاندی ہے جناب عمر دا نام آوے، مزاج بدل جاندہ ہے. او بھائی جی انہاں دا حق ہے، او دی وجہ ہے بے شیطان مزاج بندے نو عمر چنگا ہی نہیں لگدا. ہاں تے جیدہ مزاج اسلام والا ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جیدہ مزاج اسلام والا ہو گئے اوتھے جدو جناب عمر دا نام لیا جائے وہ طبیعت مچل جاندی ہے. اے جڑے آہستہ آہستہ سبحان اللہ پڑھ دینا تسی زیادہ سوشل میڈیا چلان دے ہو تو اڈی اپنی راتی 1:30-2 بجے جان نکل جاندی تو سبحان اللہ کتھوں پڑھنی ہے. میرے نہ سبحان اللہ وہ پڑھے جدا مزاج اسلام والا ٹیل مار کے اچھیا کہ سبحان اللہ. حضرات توجہ، جیدہ مزاج بدل جائے اس کو شیطان مبارک ہو، جس کے مزاج میں طبیعت میں خوشی آ جائے اس کو اسلام کی ہر روحانی شخصیت مبارک. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیر حضور نصیر ملت چراغے گولڑا حسن گولڑا شہزادہ گولڑا وارث علوم مہر علی حضور سید نصیر الدین نصیر گولڑوی نے بڑے کمال دی عکاسی کی تھی. آپ لکھ دینے نام آنے پہ
ابو بکر عمر کا لب پر نام آنے پہ، ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے۔ وقت امیر المومنین، وقت شہنشاہ، وقت تاجدار، دنے مزدوری کرنی، اثر تو بعد لوکاں دے فیصلے کرنے، رات پینی تے مدینہ شریف دیا گلیاں چ پہرا دینا۔ ایک رات نو جناب عمر پہرا دے رہے ہیں، پہرا دیندیاں ایک اجنبی نوجوان نظر آیا، فرمایا رک جا، رک گئے۔ آپ نے فرمایا تو مدینہ شریف دا باسی نہیں، کتھوں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس ٹائم اتھے کی کر رہے ہیں؟ انہیں آکھیا جناب میں مسافر ہاں، میرے نال میری بیوی، مدینہ شریف تو باہر فلاں مقام تے میں جھونپڑی لگائی، آندا میری بیوی حامل ہے، اس ٹائم سفر کر دیاں انہوں درد محسوس ہویا ہے، بچے دی ولادت دا ٹائم ہے، تو میں جھونپڑی لگا کے وچ بٹھایا تے میں آیا مدینہ شریف دیاں گلیاں بازاراں چ، ایتھوں کوئی عورت مینوں اس ٹائم مل جائے تاکہ میں انہوں اپنی بیوی دے جھونپڑی دے اندر چھوڑاں تاکہ وہ میری بیوی دی مدد کر سکے۔ جناب عمر آمدے نے ٹھہرے تھے، میں ہونے ہی آیا، آپ گھر تشریف لے گئے تے گھر جا کے اپنی رفیقہ حیات نو آکھیا برکھا پہن، میرے نال چل، برکھا پہن لیا تے جدو باہر نکلن لگے آپ نے فرمایا ایک مسافر آیا ہے مدینہ شریف دے باہر جھونپڑی لگائی انہیں، او دی بیوی حامل ہے، بچے دی ولادت دا ٹائم ہے تے تیری انہوں ضرورت ہے، او دی مدد واسطے تینوں لے کے چلے آ، تو او دی جھونپڑی وچ جا کے دسنا نہیں، بچے دی ولادت تک تیرا تعارف بھی کرنا چاہے تے نہ دسیں کہ تو امیر المومنین دی بیوی ہے، کدلے تیری مدد لین تو انکار نہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ وقت دے امیر المومنین، وقت دے شہنشاہ نے بیوی نو نال لیا، اس مقام تے آئے نوجوان نو آندے نے چل لگے چل، نوجوان چلتا چلتا جھونپڑی تک چلا گیا، حضرات نوجوان نو کہندے نے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنی رفیقہ حیات نو آکھیا جھونپڑی چ چلا جا، جھونپڑی چ جناب والا آپ دی رفیقہ حیات چلی گئی ہے، حضرات وہ دی بیوی دی مدد کر رہی آنے، تھوڑا جا ٹائم گزریا، بچے دی ولادت ہو گئی، رون دی آواز آئی تے جناب امیر المومنین آنے نے مبارک ہوئے اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاں بچے دی ولادت کی تھی ہے، مبارک بادی ہو رہی ہے، اندر وہ دی بیوی کی کہہ رہی ہے، آندھی ہے بلاغ ہوئے مدینے دے امیر دا جنہیں لوکاں دی تربیت کی تھی ہے، رات دا پچھلا پہر بھی ہوئے، اس ٹائم بھی اگر کسی عورت دی ضرورت پیش آئے تے مسلمان عورتاں جڑیاں نے وہ مدد واسطے پیش ہو جاندیاں نے، امیر المومنین دی بیوی دی اکھاں وچ آنسو نکل آئے، او صاحب جھونپڑی پوچھن لگ پئی اے خاتون روئی کیوں میں، رون دی وجہ کی ہے، آپ دی رفیقہ حیات بولی تے بول کے کی آندی ہے، اے دعا دینا لیے تیری جھونپڑی وچ تے جھونپڑی دے باہر آج کوئی عام نہیں آیا، باہر امیر المومنین کھڑے نے، اندر امیر المومنین دی بیوی تیری خدمت واسطے پیش ہوئی۔ وقت دے امیر المومنین، وقت دے شہنشاہ، وقت دے تاجدار، دور حاضر میں دیکھو حکمران 75 سالہ دور پاکستان دا دیکھ لو، اور اس تو لے کے دور عثمانی تک ترکان دے حکمرانی تک جڑا ماحول ہے تواڈے سامنے میں، حضرات یہود و نصارہ اس وقت مسلمانہ تے بھی قابض ہو گئے نے، دعا کرو کوئی حضرت عمر فاروق دی فکر والا اللہ حکمران سانو عطا فرمائے، خلفائے راشدین دی محبت والا درد رکھن والا کوئی حکمران عطا فرمائے۔
دور حاضر دے حکمرانہ نے بڑے بڑے ایسے حکم جاری کیتے کہ آڈٹ ہو گیا فلاں 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 فلاں، لیکن میں صدقے جاواں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ دی ذات دے متعلقہ بھی کوئی گل کردا آپ دے سامنے پیش ہو جاندے، دور حاضر دے حکمرانہ دے متعلق کو گل کریے، صبح گل کوئی ہوئے تے دوپہر نو بندہ گرفتار ہوندا تے شام نو حالات ہی تے چینج ہو جاندے، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا۔ لیکن توجہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے شہنشاہ، وقت دے تاجدار، وقت دے حاکم، حضرت امیر المومنین دی کچہری لگی ہے، لوگ بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے، تابعی بیٹھے نے، ایک بزرگہ عورت آئی ہے، آ کے کہنے لگی عمر میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے ہی کوئی نہیں، میرے گھر دے اندر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں۔ امیر المومنین اٹھے، بیت المال دے دروگے نو لبن لگ گئے، انہوں لب کے انہوں آندے نے جلدی کر بیت المال وچوں فلاں فلاں سامان لے تے اس عورت دے گھر چھڈیا۔ غلاماں نے پوچھیا حضور او بی بی تے کہہ کے گئی ہے میرے گھر کیڑے مکوڑے کوئی نہیں تے تسی او دے گھر راشن بھیجن دے ہو؟ فرمایا جے او دے گھر زیتون ہوندا تے کیڑے مکوڑے بھی ہونے سن، جے او دے گھر آٹا ہوندا شہد ہوندا تے کیڑے مکوڑے بھی ہونے سن۔ اے عمر جان دے، اے تسی نہیں جان دے، اے جڑی منو سمجھ لگی ہے اے مصطفیٰ دے فیضان دا کمال ہے۔ عمر اس عورت دے لفظاں نو جانچ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آخری بات کر رہے ہیں، توجہ کریا جے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے شہنشاہ، وقت دے تاجدار، آپ نے جدو حق مار ہوتے گفتگو فرمائی کہ لوگ ادا نہیں کر دے تے حق مار جڑا ہے ایک کام کر دیتا جائے اور مناسب دے درمیانہ جا رکھ دیتا جائے۔ باروں ایک وڈیری جی عورت پہ لنگ دی سے انہیں سن لیا، ہاتھ وچ چھڑی سی تے بول کے آندی ہے عمر تو کون ہونا ہے حق مار گٹان اللہ جبکہ رب دا فیصلہ ہے؟ اے اختیار اللہ نے عورتاں نو عطا فرمایا ہے۔ کنہاں نو عطا فرمایا ہے؟ عورتاں نو عطا فرمایا ہے۔ تو عمر تو کون ہونا ہے؟ جناب عمر نے اتھے گردن چکائی تے جھکا کے آندے نے جو ماں کہہ رہی ہے بالکل حق کہہ رہی ہے، عمر دی جرت نہیں کہ اللہ دے فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ کوئی حکمران جڑا اج کوئی اپنے فیصلے تبدیل کرے؟ دور حاضر دے ججاں نے کیتے فیصلے واپس لین واسطے اتنی دیر تک اپنا فیصلہ واپس نہ لیا جتنی دیر تک پورے ملک دی قوم ایک جانب کھڑی نہ ہوئی۔ اتنا احتجاج ہویا تو پھر اپنے بنائے ہوئے قوانین جڑے کہ ختم نبوت دے حوالے نال غیر مناسب سن واپس لئے۔ حضرات اے دور حاضر دے اندر ایک بھی حکمران اگر خلافت راشدہ دے اتے چلن والا آ جائے تو پاکستان دے اندر او دن دور نہیں جس دن نفاذ مصطفیٰ قائم ہو جائے گا، شریعت مصطفیٰ قائم دائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت حکم دی تمیل کر دے ہویا، میں صرف ایک چاند جملے تھے عرض کر کے اجازت لے رہا۔ مسجد ہوئے میرے مصطفیٰ دی تے ممبر بھی مصطفیٰ دا، اتے غلام بھی مصطفیٰ دا، جدا نائے عمر فاروق، فاروق اعظم کی نائے فاروق دب کے بولو فاروق اعظم، ممبر تے جلوہ گا حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین تشریف لے آئے، آواز دے کے آکھی امیر المومنین ممبر تو تھلے اتر جاؤ۔ فوری تھلے اترے، ایک منٹ وچ 60 سکینٹ نے، سکینٹ بھی نہیں لایا، فوری تھلے۔ کیوں؟ اس وقت تقریر دی ضرورت نہیں، مودت کی ضرورت۔ جنہاں نو سمجھ آئیے صرف ایک دفعہ پھر بولے سبحان اللہ۔ جناب عمر پاک ممبر تو فوری نیچے اتر گئے۔ سانو تے درس جڑا دیتا ہے اصحابہ اکبار نے دیتا ہے، ایسے واسطے جی گلی گلی کریا کریا بستی بستی دہائی دے کے کہہ رہی ہیں عظمتیں آل نبی بھول نہ جانا، لو عظمتیں آل نبی بھول نہ جانا، لو دیکھنا غیر کی بات
تسی بھی سارے کہہ لو ہوئے عظمت آل نبی عظمت آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں آؤ اسے مقام دی اپنی بھی گل کر لئیے اپنی عقیدت مودت محبت دا اظہار بھی کر لئیے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے جڑے ہے وہ صرف ایج کر کے کہہ لو میں گدا ہاتھ چکنا ہے جو بلند کرنا ہے میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میرے لفظہ مل توجہ کرے آجے جڑا مصرع انہا دوہاں شیرہ نہ میں پڑھنا چاہنا علماء کو تُساں پڑھی دفعہ سنے میرے سارے سونا پڑھ دینے پر جڑا مصرع میں تھے دوہاں دے وچوں چند لفظ لے کے تو انہوں سنانا چاہنا یہ توجہ دیو کہ تے سمجھ آنی ہے بھول نہ جانا لوگو بھول نہ جانا لوگو کی میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگو میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں سون ڈالیا اللہ تینوں بھی کدلے مدینے بلائے تے تیری واپسی کدی نہ ہوئے تسی بھی اچھی بڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا حضرات تساں بھی مرنا ہے میں بھی مرنا ہے تساں بھی کئیاں بزرگاں نے اپنے قریبیاں نو وصیت کیتی ہے میں بھی اپنے قریبیاں نو وصیت کر چکے ہاں آخر جانا تے ہے نا مرنا تے ہے نا ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون پیدا کرن والا بھی اللہ زندگیاں دین والا بھی اللہ لوٹ کے کدے وال جانا ہے اللہ وال حضرات گرامی توجہ دیا جے میں بھی اپنے قریبیاں نو وصیت کر چکے ہاں کہ جدو میرا جنازہ اٹھاؤ مخلوق تے بڑی آئی ہونی ہے بڑے بڑے علماء آئے ہونگے بڑے مشائق صدات کرام طلباء کرام ہر طبقے دے لوگ تے موجود ہونگے وچ راہ گیراں وی ہونے تے میں اپنے قریبیاں نو آکھی ہے جدو میری جنازے والی چار پائی اٹھاؤ تے نال نال سپیکر بھی لے کے چلے آجے راہ جدو پوچھنا ہے مرن والا کون ہے
جیدے جنازے دے اندر انہیں علماء و مشائق سادات طلباء کرام ہر طبقے دے لوگ آئے نے اے کون ہے تے میں اپنے قریبیاں نو آکھیا اے نہ آکھیا جے خطیب ادیب امام مسجد نا بلکہ میری چار پائی دے ول اشارہ کر کر کے اے کوئی آکھیا جے وہ گدائے در زہرا وہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں وہ گدائے در زہرا وہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں آؤ ذرا سارے ہن اپنی گل کر کے آکھو میں گدائے در زہرا میں سپیکر تو منہ بالکل پیچھے کرن لگا تہاڈی سریلی تے میٹھی آواز ہے تسی سارے اچھے لوگ آ جائے ہو اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے محبت دے نال جڑے بول رہے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈے تے ہمیشہ رحمت دا نزول فرمائے دل مار کے انج کر کے اپنا اظہار کر کے آکھو میں گدائے ہوں بتانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا بند قبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ ہے بند قبر میں بھی یہ نعرہ میرا وسیلہ ہے کیڑا نعرہ میں گدائے در زہرا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں عظمت بھول نہ جانا لوگوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں اللہ تعالیٰ تواڈی 10 روزہ کاوش نو محنت نو اللہ قبول فرمائے مینوں تے انج لگدا ہے جتھے جتھے 10 روزہ پروگرام ہوندے نے نا پہ اے جدوں قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے نا اے جناب عمر تو تسی آغاز کر دے ہو تے امام پاک تے اختتام ہوندا ہے مینوں انج لگدا قیامت والے دن انہاں پاکاں نے تے نبی دے صحابہ نے ایک ایک نو پہچان کے آواز دے کے کہنا تم ہی آ جا تم ہی آ جا ساڈا بیڑا صاحب رسول دا صدقہ پار ہو جانا ہے اولاد رسول دا صدقہ پار ہو جانا ہے کسے صحابی نال بغض رکھ کے نہ مریا جے اہل بیت نال بغض نہ رکھیا جے نہیں تے زندگی بھی برباد قبر بھی برباد حشر بھی برباد جڑا کسے صحابی نال بغض رکھے او دے تے بھی لعنت جڑا اہل بیت نال بغض رکھے او دے جمن تے بھی لعنت او دے مرن تے بھی لعنت وما علینا الا البلاغ